سینٹ کی 37 نشستوں کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں پولنگ جاری ہے. اسی پر مزید بات کریں گے. اس وقت سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کہیے گا سینٹ الیکشن کی گہما گہمی تو بہت زیادہ ہے, اسلام آباد میں بڑا مقابلہ ہے, آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اسے؟ دیکھیے, یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں جیسا کہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اس الیکشن کو ہم پرانے طریقہ کار کے مطابق منعقد کر رہے ہیں اور سیکرٹ بیلٹ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن عملی طور پر اس وقت جو ہماری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن تو اس کو سیکرٹ بیلٹ کے طور پہ کروا رہا ہے, لیکن عملی طور پر اس وقت سیکرٹ بیلٹ نہیں ہے. حکومت اور اپوزیشن کے بہت سے ارکان جو ہیں جو کہ اب تک ووٹ ڈال چکے ہیں, ان میں سے کئی ارکان نے جب اپنا ووٹ ڈالا اور اپنے امیدوار کے سامنے جب انہوں نے نشان لگا دیا تو اس کے بعد انہوں نے اس کی موبائل فون سے تصویر کھینچی ہے اور تصویر کھینچنے کے بعد انہوں نے ووٹ ڈال دیا, اور ووٹ ڈالنے کے بعد وہ گھوم پھر کے پارلیمنٹ کی راہداریوں میں آتے ہیں اور وہاں پہ اپنی اپنی پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ دیکھیے ہم نے ووٹ جو ہے وہ اپنے ہی امیدوار کو ڈالا ہے. اس میں کچھ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے کچھ ارکان سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہمیں بھی پارٹی لیڈرشپ نے کہا تھا تو ہم نے تو تصویر کھینچ کر اپنی پارٹی لیڈرشپ کو بھیج دیا اور وہ آگے جو حکمران جماعت ہے اس کی قیادت کو بھیج دیں گے. یہی کام اپوزیشن کے کچھ ایم این ایز بھی کر رہے ہیں. تو اس وقت اسلام آباد میں جو سینٹ کا الیکشن ہو رہا ہے یہ بالکل سیکرٹ بیلٹ کا الیکشن نہیں ہے. اس میں ارکان جو ہیں وہ اپنا, سب ارکان نہیں, کچھ بہت سے ارکان جو ہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کے جو ارکان ہیں وہ اپنا تصویر کھینچ رہے ہیں, اسکرین شاٹ کھینچتے ہیں اور جا کے وہ دکھا رہے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے, کیونکہ حکمران پارٹی کی قیادت کو اور اپوزیشن جماعتوں کی جو قیادت ہے ان کو اپنے اپنے ارکان کی جو وفاداریاں ہیں اس پہ شک ہے, اور یہ جو شکوک و شبہات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے یہ جو ارکان ہیں جن کو میں یہ کہوں گا یہ بیچارے ارکان قومی اسمبلی, یہ اپنی وفاداری پر تصدیق کی مہر لگانے کے لیے اسکرین شاٹ کھینچ کے اپنی اپنی قیادت کو جا کے دکھا رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے اس کو جا کر کوئی شکایت نہیں کرے گا یا کوئی ثبوت نہیں دے گا تو اس کے خلاف انکوائری نہیں ہو سکتی. صحیح. اچھا میر صاحب, ناصر حسین شاہ اور علی حیدر گیلانی کی جو مبینہ آڈیو ٹیپ سامنے آئی اور اس پر فواد چودھری نے کل رات دعویٰ کیا کہ علی حیدر گیلانی سے بات کرنے والے چاروں ایم این ایز کا پتہ چل گیا ہے, چاروں ارکان سینٹ انتخابات میں ووٹ ڈالیں گے. کرکٹ کی اگر بات کریں تو کرکٹ میں تو اگر اس طرح کی کوئی ویڈیو شواہد ایویڈنس سامنے آئے کہ بکی آفر کرتا ہے تو کھلاڑی پر پابندی لگ جاتی ہے. سینٹ میں یا عام طور پر سیاست میں کیا معاملہ ہوگا اگر یہ ویڈیو سامنے آ جاتی ہیں, ایسے ایویڈنس سامنے آ جاتے ہیں؟ دیکھیے, یہ سب کچھ جو بھی ہو رہا ہے یہ بہت افسوسناک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس میں یہ اعتراف کیا کہ میرے حوالے سے جو ایک ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس میں ہی پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں, اور انہوں نے کہا میں نے کوئی الیگل کام نہیں کیا. میرے خیال سے الیکشن کمیشن کے قانون کے مطابق تو انہوں نے کوئی الیگل کام نہیں کیا, لیکن یہ اعتراف کر کے کہ وہ میں ہی ہوں تو علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں انہوں نے اپنی اور اپنے والد صاحب کی جو اخلاقی پوزیشن ہے اس کو بہت کمزور کیا ہے. کیونکہ ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے والد یوسف رضا گیلانی صاحب کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کے بانی ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں انہوں نے 1973 کا آئین بنایا. پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط بنانے کے لیے اس پارٹی کی بڑی سٹرگل ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو نے قربانی دی. اگر محترمہ بے نظیر بھٹو آج زندہ ہوتی اور علی حیدر گیلانی کو یہ کہتے ہوئے سنتی کہ ہاں میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں اور میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, تو مجھے یقین ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو جو ہیں وہ ان سے اتفاق نہ کرتی اور وہ ان کے اس عمل کی مذمت کرتی. اسی طرح جو ناصر حسین شاہ صاحب کی اور ان کی آڈیو ہے دوبارہ اس میں بھی وہی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے. ناصر حسین شاہ صاحب نے اس کی تردید کر دیا کہ یہ میں نہیں ہوں, لیکن بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ناصر حسین شاہ صاحب ہی ہیں. اگر وہ اس کی وضاحت کر دیتے تو زیادہ بہتر ہوتا
کہ وہ کیا بات اس میں کر رہے ہیں. اور اب فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ 4 MNA کون ہے. تو اب وہ 4 MNA کون ہیں اور وہ 4 MNA اگر آپ ہی کو ووٹ ڈال رہے ہیں تو آپ ناصر حسین شاہ پہ اور علی حیدر گیلانی پر تو تنقید کر رہے ہیں. تو وہ جو دعوت گناہ دینے والے لوگ ہیں, جنہوں نے دعوت گناہ دیا جا کے خود علی حیدر گیلانی کو اور ناصر حسین شاہ کو, ان کے گناہ کی آپ مذمت نہیں کر رہے اور آپ صرف ناصر شاہ کی اور علی حیدر گیلانی کی مذمت کر رہے ہیں. تو میں ایک صحافی کی حیثیت میں, ایک اینالسٹ کی حیثیت میں علی حیدر گیلانی کی بھی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں ناصر حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کو بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. اور وہ پی ٹی آئی کے MNAs جن کے بارے میں آپ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے عبدالحفیظ شیخ کو, میں ان کی بھی مذمت کرتا ہوں. ان سب کی انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ پہلے تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما لیاقت جتوئی صاحب نے سیف اللہ ابڑو پر الزام لگایا کہ انہوں نے 35 کروڑ میں سینٹ کا ٹکٹ خریدا. اسی طرح خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ بلوچستان میں 70 کروڑ میں ٹکٹ بک رہا ہے. پھر بلوچستان کی پی ٹی آئی نے کہا کہ جو عبدالقادر نامی ایک ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے, وہ پیسے خرچ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی نے ان سے ٹکٹ واپس لے لیا. وہ پھر آزاد امیدوار کی حیثیت میں کھڑے ہو گئے اور بعد میں اب پی ٹی آئی کے MPAs آج انہی عبدالقادر صاحب کو ووٹ ڈال رہے ہیں. تو یہ حکومت اور اپوزیشن دونوں جماعتوں کی طرف سے ٹکٹ دینے اور ٹکٹ کی خرید و فروخت کے حوالے سے اور پھر ووٹ لینے اور ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو بھی میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں اس میں سلیکٹو مذمت ہو رہی ہے. حکومت جو ہے وہ صرف اپوزیشن کی مذمت کر رہی ہے, اپوزیشن صرف حکومت کی مذمت کر رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو ان دونوں اطراف سے یہ جو غیر اخلاقی غیر قانونی کام ہو رہے ہیں, ان دونوں کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی حرکات کو سامنے لانا چاہیے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دونوں کے خلاف انکوائری کرنی چاہیے. صرف اعلان نہیں کرنا چاہیے, مؤثر انکوائری کرنی چاہیے. اچھا میر صاحب, اس سینٹ انتخابات سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آڈیو ٹیپ بھی لیک ہوئی, ویڈیوز بھی آئیں اس سے پہلے خیبر پختونخوا کی. ماضی کے سینٹ انتخابات سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو یہ سینٹ انتخابات آپ کو کتنے مختلف لگ رہے ہیں, کتنا ڈیفرنٹ لگ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ بالکل بھی ماضی کے انتخابات سے مختلف نہیں ہیں. ماضی کے سینٹ کے الیکشن میں بھی یہی کچھ ہوا اور امیدوار جو ہیں وہ اسکرین شاٹ کھینچتے تھے, امیدواروں کی ویڈیو فلمیں بنتی تھی, جو لوگ امیدواروں کو پیسے دیتے تھے وہ ثبوت کے طور پہ ان کی ویڈیو بناتے تھے. ابھی آپ دیکھیں نا کہ یہ کچھ عرصہ پہلے پچھلے سال جو چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس میں جب اپوزیشن کے لوگ کھڑے ہوئے تو وہ 64 تھے اور جب ووٹ ڈالے گئے تو وہ کم رہ گئے, اور پھر جب اپوزیشن کا ڈنر تھا تو وہاں پہ پھر 64 پورے ہو گئے. لیکن ہوا کیا کہ اپوزیشن کی اسٹرینتھ تھی جو اس میں سے 13-14 لوگ کم ہو گئے. اور افسوس کی بات ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کی قیادت یہ کہتی تھی کہ یہ اپوزیشن کے ارکان جنہوں نے صادق سنجرانی صاحب کو ووٹ ڈالا ہے وہ انہیں ضمیر کی آواز پہ ڈالا ہے. اور اب جو ہے حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے جناب کہ یہ جو اپوزیشن کی طرف سے جو خرید و فروخت ہو رہی ہے تو یہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے اور ہم ہارس ٹریڈنگ کے خلاف یہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو دونوں کی طرف سے جو ہے منافقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. اور اس میں اس سینٹ الیکشن میں یہ جو ہارس ٹریڈنگ کا معاملہ ہے اس کو زیادہ اس کو فوکس اس لیے کر دیا گیا ہے کہ حکمران جماعت جو حکومت میں ہے اس نے شور مچایا ہوا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر جگہ پر جو شور مچ رہا ہے وہ پی ٹی آئی کے MNAs اور پی ٹی آئی کے اتحادیوں کی وجہ سے مچ رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں جو ٹکٹیں بانٹی گئیں تو اس پر شور کہاں پہ ہوا, سندھ میں شروع ہوا. وہاں پہ الزام لگایا گیا کہ 35 کروڑ میں ٹکٹیں بکی ہیں. پھر بلوچستان میں شور ہوا, وہاں پہ پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ ہولڈر عبدالقادر سے ٹکٹ واپس لے لی. پھر خیبر پختونخوا میں ہوا, وہاں پہ بھی پی ٹی آئی نے اپنے ٹکٹ ہولڈر کی جو ٹکٹ ہے واپس کی اور کسی اور کو دے دی. پنجاب میں پی ٹی آئی کے MPAs جو ہیں وہ الزام لگا رہے تھے کہ جناب یہاں پر جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اللہ کا عذاب ہے, ہم ان کو ووٹ نہیں دیں گے. تو اس صورتحال میں اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ضرورت سے زیادہ پر اعتماد ہو گئی, اوور کانفیڈنٹ ہو گئی. اور یہ جو علی حیدر گیلانی صاحب کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں نا, یہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کیئر لیس تھے, انہوں نے احتیاط نہیں کی کیونکہ وہ اوور کانفیڈنٹ تھے. تو وہ ذرا تھوڑے سے پریشان تھے, یہ اوور کانفیڈنٹ تھے. لیکن پچھلے 2 دن میں میرے خیال ہے صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی ہے
اور اب جو حکمران جماعت ہے اس کو ادھر ادھر سے کافی حمایت مل گئی ہے، اپوزیشن کے کچھ جو ایم این ایز ایم پی ایز ہیں اس پہ بھی کافی دباؤ آ گیا ہے، تو اس لیے اب ایسا لگ رہا ہے کہ اب اپوزیشن ڈیفنس پہ ہے اور حکومت جو ہے وہ اوفینس پہ ہے۔ صحیح، حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آج دن بھر آپ سے اس بارے میں انالیسز لیتے رہیں گے، سینیٹ انتخابات جاری ہیں، آپ نے وقت دیا میر صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔